مسیحا تیرا نور چمکے سب سے کل عالم شامانی کی آواز بلند کریں، شاہ عظیم کی شادی کے موقع پر نجات کا ترنم پھونکا جائے، دنیا کے تمام لوگ خوشی سے آواز بلند کریں، زمین نور کی کرنوں سے منور ہو کر خوشی کرے، وقتی بادشاہ کی شان میں روشنی دور ہو گئی ہے، خدا کی پاک کلیسیا بھی خوش و خرم ہے، کیونکہ نور کی چمک اس کے ارد گرد ہے، بلکہ اس مقام میں بھی مومنوں کے نعرے گونج اٹھے، خدا آپ کے ساتھ ہو، ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم خدا اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعہ واجب و نہایت مناسب ہے کہ ہم گرم جوشی کے ساتھ خدا اور اس کے اکلوتے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کی بلند آوازوں کے ساتھ تعریف کریں۔ اس نے اپنا خون بہا کر موروثی گناہ کا اثر مٹا کر آج ہم پاک جب وہ وفادار برے کی طرح قربان ہوا، جس کے خون سے مومنوں کی دہلیزیں مخصوص ہو جاتی ہیں۔ آج وہ رات ہے جب چنی ہوئی قوم نے غلامی کی جگہ آزادی پائی اور سوکھے ہوئے پاؤں بحیرہ کلزم کو پار کیا، بلکہ وہ رات ہے جس میں روشن مینار نے گناہ کے اندھیرے کو دور کیا۔ ہاں وہ رات جو دنیا بھر کے تمام ایمانداروں کو زمانے کی ناپاکی اور خطا کاروں کو شرمندگی سے بچا کر دوبارہ فضل دلاتی ہے اور مقدسوں کے ساتھ میراث میں شریک بنا دیتی ہے۔ تو شفیع خدا کی مہربانی عجیب اور تیری محبت کا اظہار بیان سے باہر ہے کہ غلام کو بچانے کے لیے تو نے اپنے بیٹے کو موت کے حوالے کر دیا۔ یہ لازم تھا کہ ہمارے باپ آدم سے گناہ ہو جو مسیح کے مرنے سے مٹا ڈالا جائے۔ ہم اس قصور کو مبارک کہہ سکتے ہیں جو اس قدر عظیم قربانی دینے والے کو ہمارے پاس لایا۔ پاس ایکدوس باپ اس رات کی مہربانی کی خاطر روشنی کا یہ نذرانہ قبول فرما جسے پاک کلیسیا سنجیدگی کے ساتھ اپنے خادموں کے ہاتھوں سے تیرے حضور میں پیش کرتی ہے۔ یہ شمع جو ہمارے نام جو تیرے نام کے جلال کے لیے مخصوص کر چکے ہیں لگاتار جلتی رہے جب تک کہ اس تاریک رات کی تاریکی دور نہ ہو جائے۔ یہ پسندیدہ خوشبو کی طرح تجھے مقبول ہو کر آسمان پر چمکنے والے ستارے کے ساتھ اپنی روشنی ملاتی رہے اور صبح کا ستارہ بھی اسے جلتا ہوا پائے، وہ ستارہ جو غروب نہیں ہوتا، یعنی مسیح ہمارا خداوند تیرا بیٹا جو مردوں میں سے جی اٹھ کر بنے ہوئے انسان پر مبارک نور چمکاتا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ ہم آج کی پہلی تلاوت سنیں گے۔ خدا نے جو کچھ خلق کیا تھا اسے دیکھا اور واقعی وہ بہت اچھا تھا۔ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت سے۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو اور روشنی ہوئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات کہا۔ پر شام ہوئی اور صبح ہوئی یعنی پہلا دن، اور خدا نے کہا کہ پانیوں سے جدا کرے۔ تب خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانیوں کو فضا کے اوپر کے پانیوں سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ پر شام ہوئی اور صبح ہوئی یعنی دوسرا دن، اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔
اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور مجتمع پانی کو سمندر کہا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین سرسبز نباتات اور بیجدار پودوں اور پھل دینے والے میوہ دار درختوں کو ان کی اپنی اپنی قسم کے مطابق، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے سبز نباتات اور بیجدار پودوں اور پھل دینے والے میوہ دار درختوں کو ان کی اپنی اپنی قسم کے مطابق اگایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پر شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی تیسرا دن۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کی فضا میں نیر ہو کہ دن کو رات سے جدا کریں، اور وہ زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کا نشان ہو، اور وہ آسمان کی فضا میں چمکیں اور زمین کو روشن کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ پس خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر جو دن پر حکومت کرے، اور ایک نیر اصغر جو رات پر حکومت کرے، اور ستارے بھی۔ اور خدا نے ان کو آسمان کی فضا میں رکھا کہ زمین کو روشن کریں، اور دن پر اور رات پر حکومت کریں، اور روشنی کو تاریکی سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پر شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی چوتھا دن۔ اور خدا نے کہا کہ پانی رینگنے والے جانداروں کو پیدا کریں، اور پرندوں کو جو زمین کے اوپر آسمان کی فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جاندار اور ہر قسم کی حرکت کرنے والے جانداروں کو جن کو پانی نے ان کی اقسام کے مطابق پیدا کیا، اور تمام پردار جانوروں کو ان کی اقسام کے مطابق بنایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو برکت دے کر کہا کہ پھلو اور بھرو، اور سمندر کے پانی کو معمور کرو، اور پرندے زمین پر کثرت سے بھر جائیں۔ پر شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی پانچواں دن۔ اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی اقسام کے موافق چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں اور جنگلی جانوروں کو ان کی اقسام کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں کو ان کی اقسام کے مطابق، اور چوپایوں اور زمین پر رینگنے والوں کو ان کی اقسام کے مطابق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم دعا میں۔ اے قادر مطلق ربی خدا، تو نے نہایت اعلیٰ طریقے سے سب کچھ ترتیب سے بنایا۔ اب وقت کے پورے ہونے پر تیری نئی مخلوق اس سے بات بڑھ کر تیری تعریف بیان کرتی ہے، جبکہ تو ہمارے پاس کا یعنی اپنے بیٹے کی قربانی کے ذریعے اپنی امت کو نجات بخشتا ہے۔ بخش دے کہ ہم تیری نہایت بڑی مہربانی کے لیے ہمیشہ تیرے شکر گزار رہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت خروج کی کتاب اس کا 14واں باب 15 سے 15ویں باب کی پہلی آیات تک۔ اس وقت خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، تو میرے سامنے کیوں چلاتا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میرے آگے کو چلے۔ تو اپنا عصا اٹھا اور سمندر پر ہاتھ بڑھا، اور وہ 2 حصے ہو جائے گا۔ تو بنی اسرائیل اس کے بیچ میں سے خشکی پر گزریں، اور دیکھو میں مصریوں کے دلوں کو سخت کروں گا، اور وہ ان کے پیچھے آئیں گے، اور فرعون اور اس کے سب لشکروں اور گاڑیوں اور سواروں سے میرا جلال ظاہر ہوگا۔ تو مصری جانیں گے کہ در حقیقت میں ہی خداوند ہوں، جبکہ میں فرعون اور اس کی گاڑیوں اور سواروں سے جلال پاؤں گا۔ اور خداوند کا فرشتہ جو اسرائیل کے لشکر کے لیے آگے آگے چلتا تھا، وہاں سے ہٹ کے ان کے پیچھے آ گیا، اور بادل کا ستون بھی ان کے آگے سے ہٹا اور ان کے پیچھے آ کر ٹھہر گیا۔
اور مصریوں کے لشکر اور اسرائیل کے لشکر کے درمیان آیا، اور وہ مصریوں کے لیے سیاہ بادل تھا، پر بنی اسرائیل کے لیے رات کو روشنی دیتا تھا، سو وہ رات بھر ایک دوسرے کے نزدیک نہ آ سکے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور خداوند نے تند مشرقی ہوا کے ذریعہ سے جو رات بھر چلتی رہی سمندر کو پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ وہ خشک زمین ہو گیا اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر گزرے، اور ان کے دہنے اور بائیں پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے ان کا پیچھا کیا، اور ان کے پیچھے ہی فرعون کے سب گھوڑے اور گاڑیاں اور سمندر کے بیچ میں آئے۔ اور صبح کے پہر میں خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی، اور مصریوں کے لشکر کو گھبرا دیا، اور ان کی گاڑیوں کے پہیے رکے کہ مشکل سے چلتی تھی۔ تو مصریوں نے کہا، اسرائیل کے سامنے سے بھاگ چلو، کیونکہ خداوند ان کے لیے مصریوں کو مارتا ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھا کہ مصریوں پر اور ان کی گاڑیوں پر اور سواروں پر پانی بھر جائے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور وہ پھٹنے کے وقت سمندر اپنی اصلی جگہ کو لوٹا اور بھاگتے ہوئے مصریوں کو آ ملا، اور خداوند نے مصریوں کو سمندر کے بیچ میں غرق کیا، اور پانی واپس آیا، اور فرعون کے سب لشکروں کی گاڑیوں اور سواروں کو جو اس کے پیچھے سمندر کے بیچ میں آئے تھے ڈھانپ لیا، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر چلے، اور پانی ان کے دہنے اور بائیں دیوار کی طرح تھا۔ سو اس دن خداوند نے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے خلاصی بخشی، اور اسرائیل کے سمندر کے کنارے پر مصریوں کی لاشیں دیکھی، اور اسرائیل نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی تھی دیکھی۔ تو لوگ خداوند سے ڈرے، اور اس پر اور اس کے خادم موسیٰ پر ایمان لائے۔ اس وقت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے نصرت کا نغمہ گایا۔ ایسا ایمانداروں کے باپ خدا تو نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ سب قوموں کا باپ ہوگا۔ تو نے مسیح کی موت آج جھکنے کے ذریعے اس وعدے کو پورا کر دیا، تو دنیا میں اپنی چنی ہوئی قوم کو ترقی دیتا ہے، بخش دے کہ ہم شادمانی کے ساتھ زندگی کی دعوت قبول کر کے ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے اپنی موم بتیاں بجھا سکتے ہیں، کیونکہ ہوا بھی چل رہی ہے تو کوئی کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، اس لیے اس سمے بند کر۔ خداوند تیرے فدیہ دینے والے نے ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کیا ہے۔ ہمارے لیے آج کی تیسری تلاوت عشایا نبی کا صحیفہ اس کے 54ویں باب کی 5ویں سے 14ویں آیت تک۔ چنانچہ اب تیرا خالق ہی تیرا خاوند ہے، جس کا نام رب الافواج ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے، جو ساری زمین کا خدا ہے، کیونکہ خداوند نے تجھ کو متعلقہ اور دل آسودہ عورت کی مانند بلایا۔ تیرا خدا فرماتا ہے کہ جوانی کی بیوی کیوں کر چھوڑی جائے؟ میں نے فقط ایک لحظ کے لیے تجھے جدا کیا، پر بڑی مہربانیوں سے تجھ کو سمیٹ لوں گا۔ غضب کی شدت میں نے اپنا منہ تجھ سے لحظ بھر کے لیے چھپا لیا، مگر ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا۔ یوں خداوند تیرا فدیہ دینے والا فرماتا ہے، کیونکہ یہ بات میرے نزدیک ویسی ہوگی جیسی نوح کے دنوں میں، جب میں نے قسم کھائی کہ نوح کا سا سیلاب زمین پر پھر کبھی نہ آئے گا۔ اسی طرح میں نے قسم کھائی کہ میں تجھ سے ناراض نہ ہوں گا اور نہ تجھ کو دھمکی دوں گا، اگرچہ پہاڑ ہلے اور ٹیلے لرزا ہو تو بھی میری رحمت تجھ سے جاتی نہ رہے گی، اور میرے سلامتی کا عہد جنبش نہ کہے گا۔ یوں خداوند تیرا رحم کرنے والا فرماتا ہے، اے تو مسکین جسے طوفان نے جھونکا،
اور جو تسلی سے مرحوم ہے۔ دیکھ میں تیری بنیاد شب چراغ اور تیری نیو نیلم سے رکھوں گا۔ میں تیرے کنگرے کو یاقوت احمد کا اور تیرے پھاٹک یاقوت ارغوانی کے اور تمام کنارے نگینوں سے بناؤں گا، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے، اور تیری اولاد کی سلامتی عظیم ہوگی۔ تو صداقت میں قائم رہے گی اور ظلم سے دور رہے گی، کیونکہ تو نہ ڈرے گی اور نہ خوف تیرے نزدیک آئے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ ہمیں بان باپ اس زمانے میں بھی تیرے قدیم معجزوں کی عظمت محسوس کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک ہی قوم تھی جو نے غلامی کی جگہ سے رہائی دی، اب حکومت کے لیے یہی رہائی سب قوموں کو عطا کرتا ہے۔ بخش دے کہ دنیا بھر کے لوگ ابراہیم کی اولاد کے ساتھ مل کر چنی ہوئی قوم کا مرتبہ حاصل کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کی وسیلہ۔ آئے بھائیوں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم میں سے جتنوں نے مسیح یسوع میں استباق پایا تو موت میں استباق پایا؟ ہم موت میں استباق پا کر اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جیسے مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا، ویسے ہی ہم بھی نئی زندگی میں قدم ماریں۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کے مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو اس کی قیامت کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب ہوئی کہ گناہ کا بدن نیست ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کے غلام نہ رہیں، کیونکہ جو مر گیا ہے وہ گناہ سے بری کیا گیا ہے۔ پس اگر ہم مسیح کے ساتھ مر گئے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ زندہ بھی رہیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ مسیح مردوں میں سے زندہ کیا جا کر پھر مرنے کا نہیں، اور نہ پھر موت کے زیر اختیار ہی ہونے کا ہے، کیونکہ اس کا مرنا قطعاً گناہ کی نسبت مرنا تھا، مگر اس کا جینا خدا کی نسبت جینا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کی نسبت مردہ مگر خدا کی نسبت مسیح یسوع میں زندہ سمجھو گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ اے خدا تو اس مبارک رات کو ہمارے خداوند کے جی اٹھنے سے جلال بخشتا ہے، اپنی کلیسیا کے نئے فرزندوں میں روح کی حفاظت کر، تاکہ وہ بدن اور روح کے لحاظ سے نئے ہو کر پوری وفاداری کے ساتھ تیری خدمت کرے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ ابھی کوائر کے ساتھ مل کر ہم گلوریا گائیں گے اور اس دوران تمام لائٹ سے ہیں وہ آن کر دی جائیں گی۔ ہم سب کھڑے ہو کر کوائر کے ساتھ مل کر نعرہ ہم گائیں گے۔ آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل جلیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کے 20ویں باب کی پہلی 9 آیات ہم سنیں گے۔
उस वक्त हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हनूज अंधेरा ही था, कब्र पर आए और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था, और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वह दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनांचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़ा पड़े हुए देखा, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, और वह रुमाल जो उसके सर पर था उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं, मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वह हनूज नविश्ता को ना जानते थे कि मुर्दों में से उसका जी उठना ज़रूर है। अंजलि जलील के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की। मुस्कुरावन में प्यारे भाई बहनों, आप सबको ईद पाशका की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। जोरदार तालियों के साथ। आज ये खाली कब्र का जो मंजर है, जीते यीशु का मंजर, सेंट मेरियन यूथ ने एक बहुत बड़ा हमें सरप्राइज दिया है। मैं चाहूँगा कि विशाल, जहीर, उनके तमाम साथियों के लिए, मून है, सबके लिए जोरदार तालियां पहुँच गए। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और बहुत अच्छी तैयारी की है। जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं तो उसमें एक सादा सा बयान है कि उसने पैंतुस पिलातुस के हक में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया। ये एक सादा सा बयान है जो बहुत सारे सवालात उजागर करता है। सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि एक ऐसी मजहबी तहरीक जिसे कैसे इतनी जल्दी दुनिया में मकबूलियत हासिल हुई कि वो बहुत जल्दी से सारी दुनिया में फैलने लगी, और एक ऐसे मसीहा की ज़िंदगी पर जिस मजहबी तहरीक की बुनियाद है, ऐसा मसीहा जिसे सलीब पर मसलूब कर दिया गया था, कैसे उसके पैरोकार इतनी तेजी से इकट्ठे होते रहे और उसकी गवाही देते रहे, कैसे ये काम एक तहरीक बनकर दुनिया में फैलता रहा, ये कैसे मुमकिन था कि एक ऐसी तहरीक जिसकी बुनियाद ऐसे शख्स की जिंदगी पर है जिसे मसलूब किया गया था, एक शर्मनाक मौत जो है वो दी गई थी, कैसे उसके पैरोकार इतनी जल्दी मजबूत होते गए, सारी दुनिया में फैलते गए, ये कैसे मुमकिन हुआ। दूसरा सवाल पैदा होता है कि यीशु की मौत के बाद इस तहरीक की तहरीरें इतनी जल्दी कैसे फैलने लगी और कैसे इतनी जल्दी मुनज़्ज़म होती रही और कैसे मसीही अदब का हिस्सा बनती रही। तीसरा सवाल पैदा होता है कि इब्तिदाई मसीही तहरीरों को इतनी जल्दी इकट्ठा करके और यहूदी सहायत के साथ मिलाकर एक बाइबल मुकद्दस बना दी गई, कैसे ये सब इतनी तेजी से हुआ कि इब्तिदाई कलीसिया, रसूल, शागिर्द जिन्होंने खुदा यीशु मसीह के जी उठने का तजुर्बा किया, कैसे वो इतनी जल्दी अपने ईमान को बयान करते हैं, तहरीर करते हैं और एक बाइबल बहुत जल्द मार्ज़ वजूद में आ जाती है। ये कैसे मुमकिन हुआ? इन सारे सवालों का जवाब आज की रात दे रही है। ये सारे सवालात जो उठाए गए हैं, इन सवालों का जवाब आज की रात देती है, और आज की रात यीशु अल मसीह का जी उठना है। और यीशु अल मसीह का जी उठना यानी मुर्दों में से जाह जलाल के साथ
जी उठना इन सारे सवालों का मुंह बोलता सबूत और जिंदा जवाब है। मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, शागिर्द जिन्होंने जी उठे यीशु का गहरा तजर्बा किया और आज की रात ये मसीह ईमान का दिल है, मसीहियत का दिल है आज की रात। और आज की रात और इस रात के वसीले से जो ईमान शागिर्दों ने हासिल किया था जी उठे मसीह का तजर्बा करने के बाद, आज की रात इन सवालों का गहरा जवाब देती है कि यीशु के शागिर्दों ने कितना गहरा और ठोस तजर्बा किया था खुदा यीशु मसीह का, जो दर हकीकत जी उठा। और ये शागिर्दों का ये तजर्बा इतना गहरा तजर्बा था कि पहले वो यीशु के साथ थे और जी उठने के बाद जब उन्होंने जिंदा मसीह का तजर्बा किया है तो अब जिंदा मसीह उनके अंदर है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी को यकसर बदल कर रख दिया और वो एक नई मखलूक बन गए और वो पहले जैसे शागिर्द नहीं रहेंगे जिनको शायद कभी पीछे मुड़कर देखना पड़ता था। लेकिन अब जब वो बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, जिंदा मसीह का उन्होंने तजर्बा कर लिया है, अब वो कश्तियां जलाकर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का कोई रास्ता नहीं होगा। मसीह खुदावंद में प्यारे भाई बहनों, लूका तिमोथी एक बहुत अच्छा राइटर है। वो बयान करता है कि एक नई जमात यीशु के नाम पर इकट्ठी हुई, इसलिए नहीं कि वो एक मौसर सियासी लीडर था और ना ही वो एक कायल करने वाला बहुत अच्छा टीचर था, बल्कि इसलिए कि बावजूद इसके कि उसे बेरहमी के साथ मसलूब किया गया, उन्होंने उसका तजर्बा किया कि वो जिंदगी का सरचश्मा है। शागिर्दों ने पहचान लिया था अपने मुनज्जी को, अपने निजात दहिंदा को, कि हमेशा की जिंदगी का सरचश्मा यही है। इसीलिए ये एक छोटी सी जमात रोज बरोज बढ़ती गई और उस पर ईमान लाने वालों की तादाद, उसके पैरोकार बढ़ते गए और जिंदगी का ये सरचश्मा इसलिए कबूलियत हासिल करता रहा क्योंकि जिंदगी के इस सरचश्मे ने इंसानी वजूद के ढांचों को तब्दील कर दिया। इंसानी वजूद के ढांचों को तब्दील कर दिया इस जिंदगी के सरचश्मे ने जो यीशु अल मसीह है। जिंदगी के ढांचों को कैसे यीशु ने तब्दील किया? तो यह मिसाल दूंगी तो जिंदगी से निकाल इंसानी जिंदगी के जो वजूदियत के ढांचे हैं, इंसानी वजूद के जो ढांचे हैं, उनको यीशु ने तब्दील कर दिया कि वो जिंदगी का सरचश्मा है। कोई मिसाल दें आप खुद मिसाल देंगे तो आपको समझ आएगी मैं क्या कहूं। यीशु जो जिंदगी का सरचश्मा है, उसने कैसे जिंदगी के ढांचों को बदल दिया है? कैसे? मिसाल दो, एक मिसाल देता हूं जीसस यूथ की कि एक नौजवान जिसने एमए पास किया और बहुत अच्छी जॉब उसको मिली, जब उसने यीशु मसीह को गहरे तौर पर जान लिया तो उसने वो नौकरी छोड़ के तो जीसस यूथ के मिशन को अपना लिया, बैरून मुल्क चला गया। मुझे याद नहीं श्रीलंका गया या नौजवान या यूएई गया, अपने वतन को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर वो दूसरे मुल्क चला गया। कहता है मैं जीसस यूथ हूँ, मैंने जीसस यूथ मिशन को अपनाना है, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। इंसानी जिंदगी के ढांचों को कैसे इस जिंदगी के सरचश्मे ने तब्दील करके रख दिया है, ये इसकी एक मिसाल दी है। मदर टेरेसा की सिस्टर्स आपके दरमियान बैठी हैं, देखिए तो देखिए मुल्क के देखिए सेंटर में गुड शेपर्ड सिस्टर्स आपके दरमियान बैठी हैं, फोकला भी शायद आपके दरमियान बैठे हैं। जिंदगी के ढांचों को यीशु ने, एफसीसी सिस्टर्स और डोमिनिकन सिस्टर्स, बहुत सारे नौजवान हैं यहाँ पर जिन्होंने यीशु पर ईमान लाकर
اپنی زندگی کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا ہے۔ بہت سارے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ زندگی کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے؟ ایک خاندان ہے بنیادی ڈھانچہ، جس میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں۔ وہ اپنے خاندان کے لیے محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور ایسے یہ نسل چلتی رہتی ہے۔ یہ ڈھانچہ ایسے ہی برقرار رہتا ہے۔ اس ڈھانچے کو زندگی کے سرچشمے نے بدل کے رکھ دیا ہے کہ کیسے اس کی آواز کو پہچان کر نوجوان ایمان لاتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، نوکری چھوڑ دیتے ہیں اور بے نام دیاروں کے سفر کو اپنا لیتے ہیں، مشنری بن جاتے ہیں۔ اپنے گھر رہ کر بھی بہت سے مشنری ہیں کہ بڑے نیک کام، بڑے چیریٹی کے کام، اپنے گھر کی شاید ضروریات کو قربان کر کے، اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کر کے دوسروں کی جو مدد کرتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کے بنیادی ڈھانچے ہیں جو یسوع پر ایمان لانے والوں نے تبدیل کیے ہیں۔ یسوع پر جو مسیح کی زندگی میں آ جاتا ہے، یسوع کی زندگی میں آ جاتا ہے، اس کے اندر زندگی کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح جو زندگی کا سرچشمہ ہے، اس نے انسانی زندگی کے ڈھانچوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ مسیح خداوند نے، پیارے بھائیوں بہنوں، یسوع مسیح کا جو ظہور ہے اس پر غور کریں گے کہ کیسے جیوتا یسوع شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کس پہ ظاہر؟ جلدی سے بتاؤ کس پر؟ آج کی پاک انجیل میں سنا ہے ہم نے مریم مگدلینی پر۔ سب سے پہلے مریم مگدلینی پر خدا یسوع مسیح ظاہر، اور یہ بات قابل غور ہے، اس پر غور کریں گے ہم۔ چاروں انجیل نویس اس بات پر متفق ہیں، مگدلینی پر ظاہر ہوا جو پہلی شاگردہ تھی، اور اس نے جا کر باقی شاگردوں کو بتایا کہ میں نے یسوع کو دیکھا ہے۔ اور اس کا جو تجربہ ہے بہت گہرا تجربہ ہے جیوتے یسوع کا، کہ یہ قبر میں جا کر دیکھتی ہے کہ جہاں پر خدا یسوع مسیح کی لاش رکھی گئی تھی، اس کے سر کی طرف ایک فرشتہ بیٹھا ہے، اور ایک اس طرف جس طرف یسوع کے پاؤں تھے ایک فرشتہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کتنے فرشتے دیکھے اس نے؟ آپ کی آواز نہیں آئی، میں نے کتنے بتائے؟ کتنے فرشتے میں نے بتائے؟ 2 بتائے؟ آپ بتائیں کتنے؟ جتنے سنا ہے، جتنے پاک انجیل میں لکھے ہیں وہ تو بتائیں کم سے کم۔ کتنے فرشتے دیکھے مریم مگدلینی نے؟ 2 فرشتے دیکھے۔ اب وہ کیسے بیٹھے ہیں، ان کی ترتیب ہمیں پرانے عہد نامے میں لے جاتی ہے کہ جو اس نے دیکھا ہے مریم مگدلینی نے خالی قبر میں، یعنی جہاں پر خدا یسوع مسیح کی لاش رکھی گئی تھی، سب سے پہلے جہاں پر لاش رکھی گئی تھی اس پر ذرا جائزہ لیں ہم کہ لاش کہاں رکھی گئی تھی۔ یہ ایک باغ تھا جو جلجتہ کے مقام سے تھوڑا سا دور تھا، اور اس وقت جلجتہ کا مقام جو ہے یہ شہر سے باہر تھا، لیکن 48 بعد از مسیح یہ جو یروشلم کی دیوار ہے اس کو اور زیادہ پھیلا دیا گیا تھا، اور یہ اس کے اندر ابھی آ گیا۔ لہذا جس باغ میں خدا یسوع مسیح کی قبر یوسف رامتی نے خریدی تھی، اور اس قبر میں خدا یسوع مسیح کو دفنایا گیا تھا، اس قبر میں جو لفظ باغ ہے وہ قابل غور ہے، مریم مگدلینی یہ لفظ قابل غور ہے، اور 2 فرشتے جو قبر میں وہ دیکھتی ہے یہ قابل غور ہے۔ یہ ہمیں باغ عدن کی طرف لے جاتے ہیں۔ باغ عدن، تکوین کی کتاب میں پہلی آیت جو ہے اس میں لکھا ہے ابتدا میں۔ کیا لفظ ہے؟ ان دا بگننگ، ابتدا میں۔ اور مقدس یوحنا انجیل نویس جو ہے اس کی انجیل کا بھی انہی 2 لفظوں کے ساتھ آغاز ہوتا ہے۔ ابتدا میں کلمہ تھا۔ کیا تھا؟ ابتدا میں جو تکوین کی کتاب میں لفظ استعمال ہوا ہے
ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، یہ پوری آیت ہے، لیکن پہلے دو لفظ وہی ہے ابتدا میں، جو مقدس یوحنا اپنی انجیل میں استعمال کرتا ہے کہ مقدس یوحنا کی انجیل کا آغاز انہی دو الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، ابتدا میں، کلمہ خدا کے ساتھ۔ مسیح دامن میں پیارے بھائی بہنوں، جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے۔ یہ دوسرا کرنتھیوس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے۔ ہم اس آیت کو ذہن میں رکھیں گے اور جو مریم مگدلینی نے دیکھا ہے اس پر دوبارہ غور کریں گے۔ مریم مگدلینی نے جو دو فرشتے دیکھے ہیں، جو ایک خدا یسوع مسیح جہاں پر دفنایا گیا تھا اس کے سر کی طرف، اور ایک یسوع کے پاؤں کی طرف قبر پر اندر بیٹھے ہوئے، یہ منظر ہمیں عہد کے صندوق کی یاد دلاتا ہے کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ تو 2 کروبی بنا اور ان کو عہد کے صندوق کے اوپر نصب کر، اور عہد کے صندوق کے اوپر ایک اس کونے پہ اور ایک اس کونے پہ، جیسے مریم مگدلینی نے دیکھا کہ 2 فرشتے قبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف، ایسے ہی عہد کے صندوق کے دونوں طرف 2 فرشتے بیٹھے ہوتے، 2 فرشتے نصب کیے گئے تھے خدا کے حکم کے مطابق، اور اس عہد کے صندوق کے اندر 10 احکامات تھے جو خدا کی حضوری، خدا کی موجودگی کی علامت تھی کہ خدا وہاں پر موجود ہے۔ اب مریم مگدلینی نے جو 2 فرشتے اس قبر میں دیکھے ہیں، یہ عہد کے صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس باغ عدن کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں کہ ایک انسان کے گناہ کی وجہ سے اس دنیا میں موت آئی تھی، اور ایک ہی انسان کی قربانی سے اس دنیا میں نجات آئی ہے۔ ایک انسان کے گناہ اور خطا سے انسان کو باغ عدن سے نکالا گیا تھا، اور ایک انسان کی فرما برداری سے یہ باغ عدن بحال کر دیا گیا ہے، اس کو فتح کر لیا ہے، اور فتح یسوع المسیح کی ہے۔ مسیح کلام میں پیارے بھائی بہنوں، خدا نے کتنے دنوں میں ساری کائنات کو بنایا تھا؟ کتنے دنوں میں؟ کتنے دنوں میں؟ ایک دن میں؟ 6 دن میں؟ 6 دن میں؟ جو کہہ رہے 6 دن میں بنایا تھا، آپ کر لے سارے بڑے اچھے مسیحی ہیں، آپ نیچے کر لیں۔ 6 دن میں خدا نے ساری کائنات کو بنایا تھا۔ پہلے دن کیا بنایا تھا؟ جلدی سے جواب دیں، کوئی اتنے مشکل سوال نہیں ہے، جلدی سے جواب دیں۔ پہلے دن روشنی، زوردار تالیاں سسٹر جی کے لیے دیکھیں۔ پہلے دن خدا نے روشنی کو بنایا۔ دوسرے دن کیا بنایا تھا؟ پانی اور آسمان۔ کیا بنایا تھا؟ پانی اور آسمان۔ تیسرے دن خدا نے کیا بنایا تھا؟ خشک زمین۔ کیا بنایا تھا؟ خشک زمین۔ مجھے پتا ہے رات کا وقت ہے، کچھ لوگوں کو شاید جو پیچھے بیٹھے ہیں یا درمیان میں بیٹھے ہیں این ممکن ہے نیند بھی آ سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب پنکھے تو ہم نے ڈبل کر دیے آپ کی فرمائش پہ۔ بابو مراج نے مجھے بتایا بابو جی پنکھے ڈبل کر دیں۔ کچھ بہن بھائی جو کہتے ہیں بڑی گرمی لگتی ہے۔ پہلے دن 13 پنکھے تھے، اور آج اس سینٹ میریز گراؤنڈ میں 30 پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ تو جب ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی آتی ہے نا تو نیند کے چانس بڑھ جاتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ لوگ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسرے دن خدا نے کیا بنایا تھا؟ خشک زمین کو۔ کیا بنایا تھا؟ خشک زمین کو۔ اس میں بڑی بھید کی باتیں ہیں، شاید لگتا ہے یہ سوال بڑے آسان سے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑی گہری بات نکلے گی۔ ذرا میں چاہتا ہوں میرے ساتھ غور کریں، دھیان کریں کہ کیسے بھید کی باتیں چھپی ہوئی ہیں، کیسے راز کی باتیں خدا منکشف کرتا ہے
اور کیسے ان کے آپس میں کنیکشن کیسے ملتے ہیں، ہم ان پر ذرا غور کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا میرے ساتھ رہے، سنیں، غور سے سنیں، اور جو سوال ہیں ان کے جواب بھی دیں۔ چوتھے دن خدا نے کیا بنایا تھا؟ سورج، چاند، ستارے۔ کیا بنایا تھا؟ سورج، چاند۔ آپ سارے مسیح کے ستارے ہیں، مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، آپ بڑے تیار ہو کے ہیں، نئے کپڑے پہن کے ہیں، بڑے سونے لگ رہے ہیں، بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ چوتھے دن کیا بنایا تھا یسوع نے؟ آواز نہیں، زور سے ذرا بولے، زور سے۔ یسوع نے کیا بنایا؟ خدا نے کیا بنایا تھا؟ کون سے دن بنائے تھے؟ چوتھے دن سورج، چاند، ستارے۔ پانچویں دن خدا نے کیا بنایا تھا؟ سمندری جانور یا آبی جانور اور پرندے۔ کیا بنایا تھا پانچویں دن؟ پانچویں دن کیا بنایا تھا؟ پھر کوئی کہہ رہے ہیں سورج، چاند، ستارے۔ ذرا غور سے سننا، آبی جانور اور پرندے۔ کیا بنایا تھا خدا نے؟ اور چھٹے دن خدا نے کیا بنایا تھا؟ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تھا۔ ہم ذرا آخری 2 دن جو ہے ان پر غور کریں گے۔ چھٹے دن خدا نے زمینی جانور آدم اور حوا کو بنایا تھا، اور 7ویں دن خدا نے کیا کیا تھا؟ آرام کیا۔ 7ویں دن خدا نے آرام کیا تھا۔ اب ہم جو آخری 2 دن ہیں ان پر غور کریں گے کہ ان کا آج کی رات کے ساتھ کیا گہرا تعلق جڑا ہوا ہے۔ چھٹے دن خدا نے آدم اور حوا کو بنایا۔ چھٹے دن جب خدا یسوع مسیح کو مصلوب کیا جانا تھا، اور اس سے پہلے پلاطس کی کچہری میں سوال و جواب ہو رہے تھے، یہ ہفتے کا چھٹا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا چھٹا دن تھا، اور پلاطس نے اس چھٹے دن یعنی پاک جمعے والے دن کہا تھا کہ دیکھو یہ آدمی۔ خدا نے چھٹے دن آدم اور حوا کو بنایا تھا، اور ہفتے کا جو چھٹا دن ہے پلاطس خدا یسوع مسیح کی بابت کہتا ہے کہ دیکھو یہ آدمی۔ 7ویں دن خدا نے آرام کیا تھا، اور 7ویں دن یسوع مسیح کو قبر میں رکھا گیا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے قبر میں آرام کیا تھا۔ چھٹے دن کا اور 7ویں دن کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ کیسے خدا نے چھٹے دن آدم اور حوا کو بنایا، اور پلاطس کی کچہری میں چھٹے دن پلاطس خدا یسوع مسیح کو لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ آدمی۔ اور 7ویں دن جب خدا نے سب کچھ تخلیق کر لیا تو خالق نے آرام کیا، ایسے ہی یسوع المسیح بھی جو کامل خدا ہے اس نے 7ویں دن آرام کیا۔ تشریف رکھیے۔ اور پہلا دن اتوار کا دن بن جاتا ہے، پہلا دن۔ اور پہلے دن لکھا ہے، آج کی جو مقدس یوحنا کی انجیل ہے یہ بیان کرتی ہے کہ ہفتے کے پہلے دن، ہم مسیحیوں کے لیے ہفتے کا پہلا دن اتوار کا دن ہے۔ اور مریم مگدلینی، اس کی طرف ذرا واپس آئیں گے، مریم مگدلینی ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کے روز خوشبودار چیزیں لے کر قبر کی طرف جاتی ہے، اور جا کر دیکھتی ہے کہ قبر خالی ہے، وہاں پر یسوع مسیح نہیں ہے بلکہ وہ جی اٹھا ہے۔ یہ بید، یہ راز، یہ فرشتے اس کو بتاتے ہیں کہ تو زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا! آپ سب کے زوردار نعرہ میں چاہتا ہوں کہ آواز جو ہے یہ گلبرگ سے باہر جانی چاہیے، کوڑ لگپا تک جانی چاہیے آواز۔ ہم پاشکل مومنین ہیں اور ہمارا نعرہ ہے۔ اب خواتین بہت سے خاندان یہاں پہ بیٹھے ہیں، سارے خاندان کی صورت میں ہیں، سارے مکس بیٹھے ہیں، تو یہ مکس آوازیں ہیں۔ اب کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ چلو ڈال کا بیٹھا آواز میری آواز آ رہا ہے، میری خیر ہے، میں نام جواب دیں، سارے مل کر جواب دیں۔ ہم پاشکل مومنین ہیں، ہمارا نعرہ ہے
یہ ہے پاش کا انعام مسیح خداوند نے پیارے بھائیوں بہنوں شاگرد جنہوں نے جی اٹھے یسوع کا گہرا تجربہ کیا اور مریم مگدلینی جو یسوع کے نئے نور سے نئی مخلوق بن کر نئے جذبے کے ساتھ نئی زندگی کا پرچار کرتی ہے کہ وہ شاگردوں کو جا کر دکھا تو تیزی سے گئی، وہ جلدی سے گئی اور جا کر شاگردوں کو بتایا کہ میں نے یسوع کو دیکھا ہے۔ یہ گہرا تجربہ ہے نئی مخلوق کا، جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے۔ مریم مگدلینی نئی مخلوق بن کر زندگی کے نئے مشن کا آغاز کرتی ہے۔ اب اس کی زندگی کا مشن دوسروں کو بتانا ہے کہ میں نے یسوع کو دیکھا ہے۔ ہم سب مسیحی ہیں اور ہم سب پاش کے مومنین ہیں، اور ضرور ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں یسوع کا گہرا تجربہ کریں اور یہ تجربہ دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہیں کہ میں نے یسوع کو دیکھا ہے۔ شاگرد جنہوں نے خدا یسوع مسیح کا گہرا تجربہ کیا، وہ اس گہرے تجربے کو ایمان لا کر جی اٹھے یسوع کی دنیا کی انتہا تک جا کر گواہی دیتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان شاگردوں کی مانیں۔ شاگردوں کے لیے جی اٹھے یسوع کا تجربہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے۔ جی اٹھے یسوع کا تجربہ کہ جو اتوار یا جس کو ہم ایسٹر کہتے ہیں، صرف ایک دفعہ انہوں نے یسوع کو نہیں دیکھا، انہوں نے بارہا خدا یسوع مسیح کو جی اٹھے یسوع کو دیکھا اور اس کا گہرا تجربہ کیا، اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس خداوند کی گواہی دیتے ہیں جو در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے۔ یہ گہرا تجربہ ہے جی اٹھے یسوع کو۔ کیا ہم اپنی زندگی سے، اپنی باتوں، اپنے کاموں سے، اپنے رویے سے، اپنی سوچ سے جی اٹھے یسوع کو ظاہر کرتے ہیں؟ ہمارا مشن یہی ہے۔ آئیے ہم اپنی باتوں سے، اپنی سوچ سے، اپنے رویے سے جی اٹھے یسوع کو ظاہر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نئی امید اور نئی زندگی اور نئی روشنی بانٹتے رہیں اور اسی کو اپنا مشن سمجھیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اسی خداوند میں پیارے بھائی بہنوں، ہماری عبادت کے پہلے دو حصے پائے تکمیل تک پہنچے ہیں۔ پہلا حصہ نور کی عبادت تھا، اس کے بعد کلام کی عبادت، اور اب بپتسمے کی عبادت کا آغاز کرتے ہیں۔ جنہوں نے بپتسمہ حاصل کرنا ہے وہ سامنے تشریف لیے ہیں۔ برائے بانی وہی حضرات ہیں، فیملیز کو پہلے سے بتایا گیا ہے کہ بپتسمہ کروانے کے لیے آنا ہے، وہی بپتسمے کے لیے ہے۔ جن کو پہلے سے انفارم کیا گیا ہے فیملیز کو کہ بپتسمے کے لیے تشریف لائیں، وہی فیملی تشریف لائیں۔ جو آج ہمارے بھائی اور بہنیں نئی پیدائش کے پانی کی طرف آ رہے ہیں، چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں سے ان کی مدد کریں تاکہ خدا قادر مطلق باپ شفقت اور محبت کے ساتھ ان کو بچائے رکھے۔ اے خداوند رحم کر، خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہمارے واسطے دعا کر، اے مقدس میکائیل، ہمارے واسطے دعا کر، اے خدا کے مقدس فرشتوں، ہمارے واسطے دعا کر، اے مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والا، ہمارے واسطے دعا کرو، اے مقدس یوسف، ہمارے واسطے دعا کرو، اے مقدس پطرس اور پالوس، ہمارے واسطے دعا کرو، اے مقدس اندریاس، ہمارے واسطے دعا کرو، اے مقدس یوحنا، ہمارے واسطے دعا کر، اے مقدسہ مریم مگدلی، ہمارے واسطے دعا کر، اے مقدس اسٹیفن، ہمارے واسطے دعا کر، اے انطاکیہ کے مقدس اگنیشیس، ہمارے واسطے دعا کر، اے مقدس لارنس، ہمارے واسطے دعا کر، اے مقدس ایگنس، ہمارے واسطے دعا کر، اے مقدس گریگری، ہمارے واسطے دعا کر، اے مقدس اگسٹین، ہمارے واسطے دعا کر، اے مقدس مارٹن، ہمارے واسطے دعا کر، اے مقدس بینیڈکٹ، ہمارے واسطے دعا کر، اے مقدس فرانسس اور ڈومنک، ہمارے واسطے دعا کرو، اے مقدس فرانسس زیویئر، ہمارے واسطے دعا کر،
اے مقدسہ کلیسا، اے خدا کے سب مقدس، ہمارے واسطے دعا کرو۔ رحیم خدا اپنے بچوں پر کرم کی نگاہ کر اور ہمیں بچا لے۔ ہمیں بار بار اس ساکرامنٹ کی پاک رسموں کے ذریعے اپنی نظر نہ آنے والی قدرت کا اظہار کر کے ہمیں فضل سے مالا مال کرتا ہے۔ بپتسمہ دیتے وقت ہم پانی استعمال کرتے ہیں جسے تو نے ہمیں دے کر اس ساکرامنٹ کے فضل کی عمدہ علامت ٹھہرایا۔ دنیا کے شروع ہی میں تیری روح نے پانیوں پر جنبش کر کے انہیں ہر پاکیزگی کا سرچشمہ بنایا۔ تیری طرف سے طوفان کا پانی بپتسمہ کے پانی کا مثال ہوا جو کہ گناہ کو مٹا ڈالتا اور نیکی کو بحال کر دیتا ہے۔ تو نے اپنی قوم کے لیے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے راستہ بنایا جس کی وجہ سے وہ غلامی کی جگہ سے بچ کر نکل آئے اور خدا کی اس پاک امت کی مثال بنے جس نے بپتسمہ کے ذریعے گناہوں سے رہائی پائی۔ تیرے بیٹے نے دریائے اردن کے پانی میں یوحنا کے ہاتھ سے بپتسمہ پایا اور روح القدس سے مسح کیا گیا۔ جب وہ ہماری نجات کے لیے صلیب پر جان دینے کو تھا تو اس کے پہلو سے خون کے ساتھ پانی بھی بہہ نکلا۔ اس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اے باپ، اپنی کلیسیا پر رحم کی نگاہ کر اور اس کے لیے بپتسمہ کا چشمہ جاری رکھ۔ روح القدس کی قدرت سے اس حوض کے پانی کو برکت دے اور اسے اپنے بیٹے کا فضل عطا فرما۔ تو نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا تھا، اسے معصومیت کی نئی پیدائش کے ذریعے پانی اور روح القدس میں گناہ اور خطا سے پاک کر۔ ہم تیرے بیٹے کے وسیلے سے اس سے التجا کرتے ہیں کہ اس حوض کے پانی پر روح القدس کو نازل فرما۔ بخش دے کہ جو مسیح میں دفن ہوئے وہ سب اسی کے ساتھ نئی زندگی حاصل کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ پانی کے چشموں خداوند کو مبارک کہو، ہمیشہ سے ہمیشہ تک اس کی حمد و ستائش کرو۔ عزیزو، ہم خداوند اپنے خدا سے ہاتھ جوڑ کر دعا کریں کہ وہ اپنی مہربانی سے اس پانی کو برکت دے۔ ہم اسے استعمال کر کے اپنے بپتسمہ کو یاد کریں گے۔ خداوند ہمیں بالکل نیا کر دے گا اور ہمیں ہمیشہ اس روح کے مطابق چلائے جسے ہم نے پایا ہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے بیٹے اور بیٹی آج دعا میں جاگتے ہیں، بس تو ہمارے ساتھ ہے جب ہم یاد کرتے ہیں کہ تو نے عجیب طریقے سے دنیا کو بنایا اور بچایا ہے۔ تو نے پانی کو خلق کیا جو ہمارے کھیتوں کو زرخیزی دیتا ہے اور ہمیں تازگی اور پاکیزگی دیتا ہے۔ تو نے اسے اپنی شفقت کا خادم ٹھہرایا۔ تو نے پانی کے ذریعے اپنی قوم کو رہائی بخشی اور ریگستان میں اپنے لوگوں کی پیاس بجھائی اور اسی کے ذریعے نبیوں نے اعلان کیا کہ تو بنی آدم کے ساتھ ایک نیا عہد باندھے گا۔ تو نے اس پانی کے ذریعے جو دریائے اردن میں مسیح سے مخصوص ہوا ہماری بگڑی ہوئی فطرت کو بحال کیا۔ پس اس پانی کو برکت دے تاکہ یہ ہمارے بپتسمہ کی یادگار ہو۔ بخش دے کہ ہم اپنے سب پاشگاہی بپتسمہ پانے والے بیٹوں اور بیٹیوں کی خوشیوں میں شریک ہوں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ ابھی بپتسمے کے وعدوں کی تجدید کی جائے گی۔ ہم اپنے بپتسمے کے وعدوں کو دہرائیں گے، ان کی تجدید کریں گے۔ کہ آپ شیطان کو ترک کرتے ہیں؟
क्या आप उसके तमाम कामों को तर्क करते हैं? शान शौकत को तर्क करते हैं? क्या आप खुदा के फर्जंदों की आज़ादी से जिंदगी गुजारने के मकसद से गुनाह को तर्क करते हैं? क्या आप खुदा का मुतलिक बाप आसमानी और ज़मीन के खालिक पर ईमान रखते हैं? क्या आप उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जिसने इंसान बनकर दुख उठाया ईमान रखते हैं? क्या आप रूह कुदस पर भी नीज़ पाक कैथोलिक कलीसिया मुकद्दसों की शराकत गुनाह के मुआफ़ी जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं? पास काज़ मुतलिक खुदा हमारे खुदा यीशु मसीह का बाप जिसने हमें पानी और रूह कुदस से नए सिरे से पैदा किया और तमाम खताओं की मुआफ़ी बख्शी, वह हमें अपने फजल करम से हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। करके ये बपतिस्मा में जो मोमिन है वो एक एक करके ऊपर
قدوس تو پاک ہے، ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے، ہماری دعائیں قبول کر، پاک رو قبول تاکہ یہ نذرانے یہ روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ یسوع نے دکھ کھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی دیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے پر بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کریں۔ ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جھوٹنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ میں روحانی باپ اور فرانسس ہمارے بشپ ویسٹن اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کام و محبت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں بہنوں پر بھی نظر کر جو جیوتوں کی نیند رکھتے ہوئے تجھ میں سو گئے ہیں، نیز تمام مرحومین کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں کچھ کام مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آئیے ہم اپنی جانے والے سے ہدایت پا کر پر ایمان اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو ہمیں متحد کرتی ہے، جو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ عطا کرتی ہے، جو صلح اور سلامتی قائم کرتی ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس سے ہم اپنے قرضوں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے شفقت کی توفیق اپنے مبارک ملک کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہے، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہی ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑ جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے اور ایک دوسرے کو عید پاشکا بھی مبارک کہہ سکتے ہیں۔ آپ سب کو مسیح کی سلامتی، یسوع کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کو عید پاشکا بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔
اور پاک شکر اور ہمیشہ کی زندگی دے۔ اے خدا کے بدلے تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بدلے تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بدلے تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ یہ خدا کا بدلہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اب مبارک ہم سب جس بندے کی ضیافت میں بلائے گئے ہوں۔ اے خدا میں اس لائق نہیں کہ تو میرے یہاں آئے، لیکن صرف چاہے کہ تم مجھے شفا پائے گی۔ اسی کا بدلہ تم پاک شکر اور ہمیشہ کی زندگی دے۔ آمین۔ آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ کل کے جو باقی شیڈول ہے وہ اس طرح سے ہے، باقی پروگرام جو اس طرح سے ہے کہ صبح 8 بجے 8:30 بجے ایک عبادت ہوگی، وہ انگلش میں ہوگی، اور اس کے بعد 3 عبادتیں جو ہوں گی وہ اردو میں ہوگی۔ پہلی عبادت 8:30 بجے انگلش میں، اور دوسری 10 بجے، اور تیسری 11:30 بجے، اور چوتھی دوپہر 1 بجے ہوگی۔ ہم اپنے ان تمام مخیر حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بڑی ہی فراغ دلی کے ساتھ خداوند کے حضور اپنے ہدیے نذرانے پیش کیے ہیں۔ شکریہ ادا کرتے ہیں ندیم جیکب، سمیرہ ندیم، جنہوں نے ایسٹر کینڈل جو ہے پیش کی تھی۔ عاشق قربان لائن سے انہوں نے 500 روپے دیے۔ ریاض شوکت ناصر کلونی سے 5000 روپے، نادیہ عمر قاسم پورہ سے 1000 روپے، مسٹر طارق بوبی ہیئر ڈریسر 2 بالٹی رنگ بیریئر کے لیے انہوں نے پیش کیے تھے۔ انتھنی راؤت بی ایچ اے سے 20000 روپے۔ ہماری بہن مدر گروپ سے تھی، انہوں نے 15000 روپے پیش کیے۔ انتھنی چودھری انہوں نے 10000 روپے۔ صفدر بیگ اکرم پارک سے 1500 روپے۔ میجر سہیل صاحب 15000 روپے۔ مارگریٹ پرویز مکہ کلونی سے 1000 روپے۔ سمینا جی پارلر پترس ڈیوڈ فیملی کیبری گراؤنڈ سے 10000۔ مہرین سیفن غوری 2000 روپے۔ ہدایت پٹی اینڈ فیملی جو ہے انہوں نے 2000 روپے۔ یعقوب خان کیبری گراؤنڈ سے انہوں نے 2000 روپے۔ عباس گل گلبہار کلونی سے 1000 روپے۔ شہزاد شوکت کوٹ لکھپت سے 10000 روپے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم ان تمام مخیر حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ جن کے نام نوٹ نہیں کیے اور انہوں نے فادر سے رابطہ قائم کیا، اور ہمارے دوسرے مومنین بھی جنہوں نے کھانے کی صورت میں بھی ہماری مدد کی۔ آصف راجپوت گلبہار کلونی سے، ذیشان گرو مارکیٹ سے، پیٹر بٹی فیملی سے، انہوں نے 5 جمعرات کے روز جو ہے مومنین کے لیے کھانا پیش کیا تھا۔ آج آپ سب کے لیے کھانا جو ہے یعنی بھٹورے اور چائے اور دیگر لوازمات جو ہے ایک فیملی ہماری نے دیے ہیں۔ واسف البرٹ اینڈ فیملیز
जिन्होंने शब बेदारी के इस मुबारक मौका पर आप सब के लिए जो है गर्मा गर्म भटूरे जो है तैयार करवाए हैं, आप ज़रूर खाकर जाएं। इन तमाम मोमिन का शुक्रिया। खुदा तमाम मुखिर हज़रात को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। शुक्रिया। रस्म से के मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्वायर का, जिन्होंने बड़े खूबसूरत मधुर गीत अपनी खूबसूरत आवाज़ों और साज़ों के साथ आज की अक़दस कुर्बानी को, ईद पाशका की शब बेदारी की इबादत को रूह परवर बनाया है। ज़ोरदार तालीम उनका शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत गीतों के लिए। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिंडेरियन यूथ का, जिन्होंने यूथ यसू का ये मंजर बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ उसमें तैयारी की है। ज़ोरदार तालीम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। गुड शेपर्ड सिस्टर, जिन्होंने पाक अवतार की खूबसूरत तैयारी की है फूलों के साथ, और हर दफ़ा वो बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ पाक अवतार की खिदमत करते हैं, उसकी डेकोरेशन करते हैं, और आज भी बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन की है। ये सफ़ेद लिलीज जीते यसू की अलामत है, और सिस्टर्स ने पहले ही से अपने गार्डन में ये लगा कर रखी थी ताकि हम ईस्टर की रात को इस्तेमाल करेंगे। सिस्टर्स के लिए ज़ोरदार तालियां। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम मुनार साहबान का, खासतौर से बाबू मुराद, बाबू फ्रांसिस और बाबू मुबारक का, उनकी अनथक मेहनत के लिए, जो हर लम्हा मेरा साथ देते हैं, बड़ी वफादारी के साथ खिदमत कर रहे हैं। आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ तमाम मुनार साहबान का शुक्रिया अदा करते हैं। बाबू पॉल मंगल, बाबू एमेनुअल, बाबू अगस्टिन, बाबू एमेनुअल शाह, जो यहाँ पे नहीं है दूसरे इलाकों में है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब तमाम बहन भाइयों का, जिन्होंने दिल खोल कर इबादत के अखराजात के लिए अपना हिस्सा डाला। तमाम खानदानों के लिए मेरी दुआ है कि मुकद्दस मरियम आपके लिए अपने बेटे से शफाअत करती रहे, और खुदा अपनी रहमत के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रखे। आप सबका ज़ोरदार तालियों में शुक्रिया। आइए हम आखिरी दुआ बरकत के लिए करें। फादर ग्रुप का शुक्रिया अदा करते हैं, और सिक्योरिटी ग्रुप का, सैमसंग भाई का, और जहेब और के तमाम साथियों का साउंड सिस्टम की खूबसूरत खिदमत के लिए ज़ोरदार तालियां। जोधक साहब का भी शुक्रिया, उनका भी नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने भी खाने में अपना हिस्सा डाला था। थैंक यू। हम दुआ मांगते। प्यारे खुदा, हमें रूह कुद्दस की मोहब्बत से मामूर कर, ताकि हम तेरे बेटे के मरने और जीतने के बेद की पाक रस्में अदा करके तेरी शफकत और बरादराना उल्फत के साथ आपस में एक रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आज खुसूसी बरकत है, इस बरकत के लिए हम अपने सर को झुकाएंगे। आज पाशका की अजीम शारी के मौका पर कादर खुदा आपको बरकत दे, और अपने रहम करम के मुताबिक आपको हर गुनाह के खतरे से बचाए रखे। आमीन। वो अपने इकलौते बेटे के जरिए आपको दोबारा हमेशा की ज़िंदगी पाने के काबिल ठहराए, ताकि आप ज़िंदगी के इनामात कसरत से हासिल करने पाए। आमीन। वो आपको ये तौफीक अता करे कि खुदा के दुखों को याद करने के बाद पाशका की ईद की खुशियाँ मनाकर उसी की मदद से दिली खुशी के साथ मुबारक तकरीब में शामिल और हमेशा की राहत से मसरूर पाए जाए। आमीन। और कादम में खुदा बाप और बेटे और कुद्दस की बरकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। इबादत हो चुकी, सलामती से जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। यसुम मसीह के, यसुम मसीह के, यसुम मसीह के। हालेलुया हमारा नारा है।